الحمد للہ سبحانہ علی حلمہ بعد علمہ وسبحانہ علی عفوہ بعد قدرتہ والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وعترته اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تشرح بها صدورنا وتنور بها قلوبنا وتستجیب بها دعواتنا وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ بعد از حمد و صلاۃ، محترم حاضرین اور معزز سامعین، سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ 117 سے 217 سے 221 تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ آج ان آیات مبارکہ کی تفسیر سے متعلقہ فوائد بیان کرنے کی، سنانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے ماہ حرام میں جنگ کرنے سے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے اس ماہ میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ اور مسجد حرام سے انکار کرنا، یا اللہ کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا، دونوں طرح یہ ترجمے درست ہیں۔ اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ، فساد، یہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور یہ کفار ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے لوٹا دیں اگر وہ قوت پائیں، اور تم میں سے جو مرتد ہو جائے اپنے دین سے، پھر وہ کافر ہونے کی حالت میں مر جائے، تو ان لوگوں کے اچھے عمل ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں، اور وہ دوزخی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے سے متعلق پوچھتے ہیں تو فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے ان میں کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان کا گناہ فائدے سے بڑا ہے۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، آپ فرما دیں جو آسانی سے کر سکتے ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان فرماتا ہے کہ تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے کاموں میں۔ وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے ان کی اصلاح بہتر ہے، اور اگر تمہیں نیکی کے کاموں میں اپنے ساتھ انہیں ملانا پڑے اور تم انہیں اپنے ساتھ ملاؤ تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو اور اصلاح کرنے والوں سے، اور اللہ تعالیٰ
چاہتا تو تمہیں سختی میں ڈال دیتا، بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اور شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور بے شک ایمان والی لونڈی آزاد مشرکہ عورت سے بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں زیادہ اچھی لگے۔ اور شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں ایمان والی عورتوں کو نہ دو یہاں تک کہ وہ مشرک ایمان نہ لے آئیں، اور بے شک مومن غلام شرک کرنے والے آزاد بندے سے بہتر ہے، اگرچہ وہ شرک کرنے والا تمہیں زیادہ اچھا لگے۔ وہ نار جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت کو قبول کریں۔ یہ 5 آیات مبارکہ جن کا خلاصہ مفہوم جس کو عرف عام میں ترجمہ کہا جاتا ہے، آسان لفظوں میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ جیسا کہ پچھلے دروس میں بیان ہو چکا ہے کہ 4 مقدس مہینے ایسے ہیں جن میں جنگ کرنا منع تھا، تو جمادی الاخری جس کو ہم عام طور پر جمادی الثانی کہتے ہیں، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ لفظ جمادی ہوتا ہے اور اس کی صفت آتی ہے الاخری یا الثانیہ۔ جمادی الاول، جمادی الاولی، جمادی الثانی نہیں ہوتا، بلکہ جماد الاولی اور جماد الاخری۔ جمادہ لفظ مؤنث ہے، اس کی صفت آتی ہے الاخری، جس کو عام طور پر ہم لوگ غلط العام میں جمادی الثانیہ پڑھتے ہیں، جمادی الثانی۔ یہ جماد الثانیہ یا جماد الاخری لفظ ہے۔ اس کے بعد رجب شریف آتا ہے۔ رجب شریف وہ مہینہ تھا جس میں جنگ کرنے کی ممانعت تھی، تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رجب شریف سے پہلا جو جماد الاخری کا مہینہ ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لشکر دے کر مکہ شریف کی طرف روانہ کیا۔ اس مہینے کی آخری تاریخ تھی، 29 تاریخ تھی، اور اس طرف صحابہ اکرام کی توجہ نہیں گئی کہ آگے رجب شریف کا مہینہ آنے والا ہے، تو رات کے وقت دونوں لشکروں میں آپس میں لڑائی ہو گئی۔ صحابہ اکرام کا خیال یہ تھا کہ ابھی رجب شریف کا چاند نظر نہیں آیا، لیکن یہ بات حقیقت کے خلاف تھی۔ رجب شریف کا چاند نظر آ چکا تھا اور ماہ حرام شروع ہو چکا تھا جس میں جنگ منع تھی، تو کفار نے ایک پھر شور اور فتنہ برپا کر دیا کہ یہ دوسروں کو گناہوں سے روکتے ہیں اور خود اس مہینے میں انہوں نے جنگ چھیڑ دی ہے جس مہینے میں جنگ کرنا منع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، شہر حرام میں اس حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں یہ آپ سے پوچھتے ہیں، تو آپ بتا دیں
قتال فیہ کبیر، یہ بڑا گناہ ہے اس مہینے میں جنگ کرنا، جو ان لوگوں سے ہو گیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجے تھے۔ وہ جمادی الاخری، جس کو ہم جمادی الثانی کہتے ہیں، وہ سمجھ کے انہوں نے لڑائی کی، اور پتہ نہ چلا کہ رجب شریف ماہ حرام شروع ہو چکا ہے۔ تو کفار کے چونکہ نیت شرارت کرنا تھی، فتنہ بپا کرنا تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ تو گناہ ہے، لیکن صد عن سبیل اللہ، اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، کفر بہ، اور اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام جو اللہ کی عبادت کی جگہ ہے وہاں آنے سے لوگوں کو روکنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، خدا کا انکار کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد سے روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور اس امن والے شہر سے لوگوں کو نکالنا۔ کفار خود اتنے بڑے بڑے جرم کرتے ہیں، ان کو اپنے جرم نظر نہیں آتے۔ اکبر عند اللہ، فرمایا ماہ حرام میں جنگ کرنا گناہ ہے، لیکن یہ جو کام ہے اس سے زیادہ بڑے گناہ ہے، یہ زیادہ بڑے جرم ہیں جو کفار خود کر رہے ہیں، اللہ کے گھر سے لوگوں کو روک رہے ہیں، جہاد سے روک رہے ہیں، اور فتنہ بپا کر رہے ہیں۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ اب پھر کفار کی جو اندر کی بات تھی اللہ بیان فرماتا ہے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہ کافر، یہ مشرک تم سے لڑتے رہیں گے، یہ اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک اگر یہ خدا نہ خواستہ اگر یہ طاقت پا لیں اور ان کے پاس پاور آ جائے اور غلبہ پا لیں تو یہ تمہیں دین سے پھیر دیں، اور جو دین سے پھر جائے اور اسے اس حالت میں موت آئے کہ وہ کافر ہو، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ مشرکین کا، کفار کا، دشمنان اسلام کا ایک شروع سے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے کہ مسلمان یہ مارنے والے، لوٹ مار کرنے والے، لوگوں کو قتل کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کی طبع میں، ان کے مزاج میں یہی تھا کہ لوگوں کو قتل کرو، لوگوں کو مارو۔ تو جہاد کو بدنام کرنے کے لیے یہ فتنہ ہے۔ اور جب آپ غور و فکر کریں اور قرآن مجید کی ان آیات پر غور کریں جو پچھلی آیات ہیں اور یہ آیات، اور پھر آپ کوئی سی بھی تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں، تو یہ اعتراض، اس کے اندر کوئی جان نظر نہیں آتی۔ کوئی ایسا ملک ہو جس کے پاس بڑی فوج ہو، کوئی ایسا سپہ سالار ہو جس کے پاس بہت زیادہ اسلحہ ہو، بڑے جنگجو ہوں، وہ تو کسی کمزور قوم کو مارنے کے لیے اور لوٹنے کے لیے وہ تو ضرور حملہ کریں گے۔ اگر وہ کریں تو یہ تو ایک کوئی بات نظر آتی ہے کہ ان کے مزاج میں یہ ہے کہ لوٹ مار کریں، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، بہت بڑا لشکر ہے، اور وہ چھوٹے ملکوں کو، چھوٹی قوموں کو دبانا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا مذہب جس کے پاس ابھی صرف 313 بندے ہوں، تھوڑا سا اسلحہ ہو، تھوڑے سے گھوڑے ہوں، اور وہ اپنے سے 3 گنا زیادہ بڑے لشکر کے مقابلے میں اللہ کے حکم سے جائے، اس کا مطلب ہے کہ تباً وہ لڑائی کرنے والے نہیں تھے، اللہ کے حکم کے پابند ہو کر جہاد کرنے والے تھے۔ دیکھیں، ایک ایسی قوم جس کے پاس اسلحہ ہو، بڑے بڑے لشکر ہوں، جس کے پاس بڑی بڑی فوجیں ہوں، وہ تو چھوٹی قوموں کو، چھوٹے ملکوں کو، چھوٹی ریاستوں کو دبانے کے لیے اس اسلحے کا ناجائز استعمال کر سکتے ہیں، اس فوج کا ناجائز استعمال کر سکتے ہیں، اپنے لشکر کو وہ ناجائز استعمال کر سکتے ہیں۔
لیکن اسلام کی تاریخ کوئی سی بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جس وقت اللہ جہاد کا حکم دیتا ہے اس وقت تھوڑا سا ان کے پاس اسلحہ ہے، اور بدر میں مقابلے میں 3 گنا زیادہ لشکر ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ طبی طور پر مسلمان مرنے مارنے کو پسند کرتے تھے، اس کا رد اللہ پاک فرما رہا ہے، پچھلی آیات میں ہے کہ ہو سکتا ہے کتب علیکم القتال، تم پر جہاد کو فرض کیا گیا ہے، وہوا کرہ لکم، اگرچہ تمہارے لیے یہ سخت ہے، تمہاری طبیعتوں پر اس کا بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے پاس لشکر کم ہے، ساز و سامان نہیں ہے، اور تم اپنی طبیعتوں پر بوجھ محسوس کرتے ہو کہ اس حالت میں، بے سر و سامانی کی حالت میں، بندے بھی تھوڑے ہیں، اسلحہ بھی تھوڑا ہے، اور اللہ اتنے بڑے لشکر سے، اتنے بڑے اسلحے والے سے جہاد کا حکم دے رہا ہے، یہ تمہاری طبیعتوں پر بوجھ ہے۔ لیکن کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں تمہارے لیے بوجھ ہوتی ہیں، لیکن اللہ تمہارے لیے اس میں بہتری جان رہا ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو لیکن اللہ پسند نہیں کرتا۔ اگرچہ تم اس وقت پسند نہیں کر رہے ہو کہ اس حالت میں تم جہاد کرو کہ لشکر بھی تھوڑا ہو، لیکن یہ تمہارے اپنی مرضی اور پسند اور ناپسند کی بات نہیں ہے، پسند اور ناپسند اللہ کی ہے۔ تم نے جہاد اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تمہیں جہاد کا حکم دے رہا ہے۔ جس بے سر و سامانی کی حالت میں، جس قسم کرسی کی حالت میں اور قلت لشکر کے ساتھ پہلا اسلام کا جہاد ہوا، وہ اس اعتراض کو ہوا میں اڑا دیتا ہے کہ مسلمان دوسروں کو دبانا چاہتے تھے اور چھوٹی قوموں کو اپنے زیر اثر کرنا چاہتے تھے۔ یہ ساری تاریخ پڑھ کر اور قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھ کر اس اعتراض کے اندر کوئی وقت، کوئی وزن نظر نہیں آتا۔ اور ایک بڑی خوبصورت ہے تو خطیبانہ سا جملہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ اسلام، یہ بہت بڑا مستشرقین کا اعتراض ہے کہ یہ تو تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلی جنگ ہوئی اس میں 313 یہ تھے جو مسلمان تھے، اور 1000 سے زیادہ کا لشکر سامنے کفار کا تھا۔ تلوار سب سے پہلے بدر میں استعمال ہوتی ہے، تو یہ جو 313 بدر میں آئے تھے یہ کس تلوار سے مسلمان ہوئے تھے؟ ان کو کس تلوار نے مسلمان کیا تھا؟ وہ کوئی یہ لوہے کی تلوار نہیں تھی، وہ جناب محمد رسول اللہ کے سیرت و کردار کی تلوار تھی۔ آپ کے اخلاق تھے، آپ کا حسن معاشرت تھا، لوگوں کے ساتھ برتاؤ تھا، اور دعوت کے اندر اثر تھا کہ سب سے پہلے جو جہاد ہوتا ہے اس میں 313 جو آتے ہیں وہ تو کسی تلوار کے بغیر ہی آئے۔ اتنی مشکل حالات میں، جب نہ وہاں کوئی جائیدادیں مل رہی ہیں، وہاں تو بھوک بھی برداشت کرنا پڑتی ہے، مارے کھانا پڑتی ہیں، اور پیاس برداشت کرنا پڑتی ہے، عرب کے تپتے صحراؤں کے اندر تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ اتنی تکلیفوں کے باوجود جو لوگ ان کے ساتھ آ رہے تھے وہ حق کو قبول کر کے آ رہے تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے، حسن کردار سے متاثر ہو کر آ رہے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب حضور علیہ السلام نے دعوت دی تو کفار نے کہا کہ پہلے آپ معجزہ دکھائیں۔ ابتدائی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، اور سورہ یونس میں آپ کے وہ جملے اللہ نے قرآن میں محفوظ کیے کہ جب کفار نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ ایک ہے تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ افلا تعقلون۔ یہ اس برے معاشرے میں جہاں کسی کو ماں بہن کی پہچان نہیں ہے، جہاں سود عام چل رہا ہے، جھوٹ لوگ بول رہے ہیں، غریبوں پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اور بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، اس برے معاشرے میں اللہ نے مجھے بچا کے رکھا ہے، اور میں نے اپنی زندگی کے 40 سے زیادہ سال تمہارے اندر گزارے ہیں۔ میری زندگی میں کوئی ایک ایسی بات بتا دو جس پر تم اعتراض کر سکتے ہو، کوئی انگلی اٹھا سکتے ہو۔ اگر تم نہیں دکھا سکتے تو میرا یہ کردار ہی اس بات کی دلیل ہے کہ میں سچا ہوں، اور جس وحدہ لا شریک کے لیے دعوت دے رہا ہوں اس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا۔ مشرکین مکہ آپ کی زندگی سے کوئی عیب نہ نکال سکے، دشمن بھی تھے لیکن اپنی امانتیں آپ کے سپرد رکھتے تھے کہ آپ کے پاس امانت رکھو تو اس کے ضائع ہونے کا خطرہ نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت میں فرمایا کہ میں نے کبھی تمہارے سامنے کوئی جھوٹ بولا ہے؟
کسی کی امانت میں خیانت کی ہے، کوئی کسی کے طرف غلط نگاہ سے دیکھا ہے، کبھی کسی کی غیبت کی ہے، وہ کہنے لگے کوئی ایسی بات نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، اپنی سچائی کو منوانے کے لیے آپ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے، ایسی بلند چوٹی پہ جہاں پچھلی طرف آپ دیکھ سکتے تھے، آپ کے سامنے لوگ نیچے کھڑے تھے، آپ نے فرمایا کہ تم لوگ نیچے کھڑے ہو، میں بلندی پہ کھڑا ہوں، تمہیں پیچھے نظر نہیں آ رہا، اگر میں یہ کہوں کہ ادھر سے ایک لشکر آ گیا ہے اور تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تم یقین کر لو گے؟ تم تو پیچھے دیکھ نہیں رہے، کیا میری بات پہ یقین کرو گے کہ میں سچ بول رہا ہوں؟ انہوں نے کہا ہم یقین کر لیں گے، اس لیے کہ آج تک کبھی آپ نے جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن ہم یقین کر لیں گے کہ آپ سچ بول رہے ہیں، اس لیے کہ آپ جب کہہ رہے ہیں تو پھر یہ بات سچ ہی ہے کہ لشکر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر میری اس بات پر بھی یقین کرو کہ لا الہ الا اللہ کہو، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے۔ تو آپ کا جو کردار تھا اس نے لوگوں کو متاثر کیا، اور نبی پاک علیہ السلام پر لوگ جانے دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ فرمایا کہ ماہ حرام میں جہاد کرنا اگرچہ یہ گناہ ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ تو یہ کفار خود کر رہے ہیں کہ لوگوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، لوگوں کو گھروں سے نکلنے پہ مجبور کر رہے ہیں، مسجد حرام میں آنے سے روک رہے ہیں، جو مسجد حرام کے پاس رہنے والے ہیں ان کو وہاں سے نکال رہے ہیں۔ یہ فتنہ و فساد برپا کرنا، یہ لوگوں میں افراتفری پھیلانا، یہ تو زیادہ بڑا جرم ہے۔ ان سے تو ہو گیا ہے کہ ایک ایسے مہینے میں جنگ چھڑ گئی جس مہینے میں وہ جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، ان کا ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ ایسا مہینہ طلوع ہو چکا ہے، آخری دن تھا اور آخری رات تھی، ان کو سمجھ نہیں آئی۔ لیکن یہ جو جان بوجھ کر جرم کر رہے ہیں، لوگوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، یہ زیادہ جرم ہے۔ اور فرمایا یہ کفار یہ اس وقت تک یہ راضی نہیں ہوتے جب تک تمہیں اپنے دین سے نہ پھیریں۔ ماہ جو اشہر حرم ہے، 4 مہینے، ان میں اب بھی جہاد جائز ہے یا ناجائز، اس سے متعلق علماء امت کا اختلاف ہے۔ اکثریت کا نظریہ یہ ہے کہ ان آیات کو، ان احکام کو منسوخ کیا گیا بعد میں، اور وہ آیات آگے انشاءاللہ آ رہی ہیں، اس میں پھر اجازت دے دی گئی کہ جب بھی، اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں یہاں ایک بڑا بہترین حل نکالا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان مہینوں میں از خود جنگ کا آغاز نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر دشمن حملہ کرتا ہے تو آپ اب دفاعی طور پر اس کے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو پھر اس میں گناہ نہیں ہوگا۔ وہ ان آیات کو منسوخ نہیں مانتے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا محمل اور ہے، منسوخ نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پر قائم ہے یہ آیات، اور ان کو منسوخ نہیں کیا گیا، لیکن اس کا حل یہ ہے کہ اگر دشمن حملہ کرتا ہے تو پھر آپ اپنا دفاع کریں، لیکن خود ان مہینوں میں لڑائی کی ابتدا نہ کریں۔ یہ صاحب تفسیر مظہری نے تفسیر مظہری میں یہ ایک حل اس کا پیش کیا ہے۔ مرتد جو ہے، دین اسلام میں ہوش و حواس کے ساتھ ایک بندہ داخل ہوا، پھر دین اسلام کو وہ اپنے ارادے کے ساتھ بغیر کسی مجبوری کے، اسے کوئی تھریڈ نہیں کیا گیا، اسے کوئی دھمکی نہیں دی گئی، اور وہ پھر وہ دین سے نکلتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اور مرتد کی جو شرعی سزا ہے وہ موت ہے، قتل ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث شریف ہے، من بدل، جو اپنے دین کو بدلے اس کو قتل کر دو، لیکن اس کے پھر تفصیلی احکامات ہیں مستشرقین کا، اور بعض اس دور کے مسلمانوں میں ایسے فلسفی پڑھے لکھے لوگ کہلانے والے ایسے موجود ہیں جو مرتد کی سزا کو جائز قرار نہیں دیتے۔ اسی طرح رجم کی سزا کو، اس پر انشاءاللہ کسی وقت ہم تفصیل کے ساتھ پورے دلائل کا ذکر کریں گے، ان کے دلائل کا بھی اور ان کے جوابات کا بھی۔ بہرحال امت مسلمہ کا جو اتفاقی مذہب یہ ہے کہ جو دین اسلام سے پھر جائے اور مرتد ہو جائے اس کی سزا موت ہے، لیکن یہ براہ راست نہیں ہے، یہ ہے کہ اس پر دین کو پیش کیا جائے گا، 3 دن تک اس کو موقع دیا جائے، غور و فکر کرے، علماء اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور واپس نہیں آتا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پھر اس پر قتل کا حکم جاری کیا جائے گا۔ بہرحال یہ ایک بہت تفصیلی مسئلہ ہے،
اور اس پر مختلف روایات ہیں، جن روایات کی روشنی میں اس مسئلے کی تفصیلات ہیں انشاءاللہ آگے بیان کی جائیں گی۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے جہاد کیا اور ہجرت کی، جہاد کیا، وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، عربوں کے اندر شراب پینا اور جوا کرنا، جوا کھیلنا، یہ ایک مشہور تھا اور وہاں کے ایک معاشرے کا حصہ تھا۔ وہ شراب پی کر اس کے نشے میں جب وہ جوئے کی بازی کھیلتے تو جیت بھی جاتے تھے۔ جو جیت جاتا تھا وہ ایک مخصوص حصہ غریبوں، مسکینوں، فقیروں پہ خرچ کرتا تھا۔ اب اس چیز کے پیش نظر حضرت سیدنا امام زید علیہ السلام سے جو روایت ہے وہ اس ساری آیات کو سمجھنے کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے کہ وہ لوگ شراب پیتے تھے، شراب کے نشے میں مست ہو جاتے تھے، پھر ان کے اندر ایک ہیجان اور چستی پیدا ہو جاتی تھی، اس کے بعد بازی کھیلنے میں ان کو آسانی ہوتی تھی جوئے کی، پھر جو جیت جاتا تھا وہ اپنے لیے تو استعمال کرتا، لیکن جو نفع اس کو ہوتا تھا کسی کھیل میں، وہ جو اس کے پاس آتا تھا اس میں سے وہ زیادہ تر حصہ غریبوں، مسکینوں، فقیروں پہ خرچ کرتے تھے۔ اس کے پیش نظر حضور علیہ السلام سے سوال ہوا کہ اس کے تو گناہ تو ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جب لوگ کاروبار میں نفع ان کو ملتا ہے تو پھر وہ غریبوں، مسکینوں پہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو ابتداءً جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو یہ آیات نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو شراب کا حرام ہونا اپنا، گناہ اپنی جگہ، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم جب کاروبار کرتے ہیں تو اس سے نفع حاصل ہوتا ہے، وہ غریبوں، مسکینوں، فقیروں پہ خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا قل، آپ فرما دیں، فیہما اسم کبیر، اس میں کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ یعنی جو کاروبار تم حاصل کرتے ہو، یہ نہیں ہے کہ شراب پینے کے کوئی فائدے ہیں، جو تم کاروبار کرتے ہو اور اس سے جو بازی تم کھیلتے ہو اور جوئے سے جو تمہیں نفع حاصل ہوتا ہے اس سے غریبوں، مسکینوں کو دیتے ہو، منافع للناس، اس میں لوگوں کو کچھ فائدہ بھی ہو جاتا ہے، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا جو گناہ ہے یہ نفع سے زیادہ نقصانی ہے۔ وہ جو غریبوں، مسکینوں کو اس میں سے تم جیت کے دیتے ہو اس سے زیادہ یہ گناہ بڑا ہے جو اللہ کی نافرمانی ہے۔ وَيَسْأَلُونَ، یہ ابتدائی یہ حکم تھا، پھر بعد میں ایسا ہوا کہ چند لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو حالت نماز میں وہ حالت نشہ میں وہ نماز انہوں نے شروع کی، قرآن مجید کی آیات کو جب غلط پڑھا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے منع کر دیا گیا کہ اب تمہارے لیے اجازت نہیں ہے، چاہے اس سے تمہیں فائدہ حاصل ہوتا ہے اور اس مال کو غریبوں میں تقسیم کرتے ہو، بعد میں ہمیشہ کے لیے منع کر دیا گیا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو خریدنے والے پر، اس کو بیچنے والے پر، اس کو لاد کے لانے والے پر، نچوڑنے والے پر، 10 قسم کے لوگوں پر رسول کریم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے۔ پھر آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جب منع کیا تو مدینہ شریف کے گلیوں میں صحابہ اکرام نے جب اپنے برتن شراب کے توڑے تو پانی کی طرح شراب بہنے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تو انہوں نے اپنے برتن اٹھا کر باہر گلیوں میں توڑ ڈالے، اور حضور علیہ السلام کے حکم پر، اللہ کے فرمان پر عمل کر کے کائنات کے سامنے ایک مثال پیش کی کہ جب کسی کو کوئی نشہ چھڑایا جاتا ہے اس کو نشہ چھڑانے سے پہلے کوئی عادت ڈالی جاتی ہے، کوئی دوسری چیز دی جاتی ہے۔ دنیا کے اندر جتنے لوگ نشہ چھڑاتے ہیں اس سے پہلے اطباء اور ڈاکٹر کوئی معمولی قسم کی کوئی نشہ اس کو دیتے ہیں، ایسی چیز دیتے ہیں جس سے اس کے جو اعصاب ہوتے ہیں ان کو قوت ملتی ہے۔ ہمارے یہاں اطباء معجون ازراقی دیتے ہیں دودھ کے ساتھ، یہ مل جاتی ہے بازار میں۔ تو ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بندے کو ہیروئن کا نشہ ہمارے حضرت صاحب نے چھڑایا تھا، تو آپ فرماتے تھے کہ اس کو معجون ازراقی دودھ کے ساتھ دو، تو وہ معجون اس پٹھوں کو طاقت دیتی ہے، وہ جو نشے سے جو انسان کو جو طاقت ملتی ہے اس کی کمی کو وہ پورا کر دیتی ہے۔ کوئی ایسی چیز متبادل دی جاتی ہے
جو اس کی ضرورت کو پورا کرے، اس کو اعصابی طاقت دے، پھر اس کو نشہ چھڑایا جاتا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جب منع فرمایا تو کسی کو کوئی نشہ نہیں دیا گیا۔ اللہ کے رسول کی محبت اور آپ کے حکم پہ عمل کرنے کی لذت ایسی تھی کہ صحابہ کرام نے اپنے برتن ٹول ڈالے اور شراب کے پاس منہ بھی نہ لے کر گئے۔ آپ علیہ السلام کے حکم پر پابندی اور جذبہ ایسا تھا کہ انہوں نے اسی وقت ان شراب کی برتنوں کو توڑ ڈالا جب حضور علیہ السلام نے حکم دیا، اس لیے کہ جب بندہ دل سے کسی کام کا پکا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ اپنی مدد کو بندے کے شامل حال فرما دیتا۔ حضور علیہ السلام کی رحمت ان کے ساتھ ہو گئی، اللہ کی مدد ہو گئی، انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، نہ ان کے اعصاب کمزور ہوئے، بلکہ ادھر شراب کا حکم منع آ گیا، ساتھ جہاد ہو رہے ہیں، وہ جہاد بھی کر رہے ہیں، راتوں کو تہجد بھی پڑھ رہے ہیں اور روزے بھی رکھ رہے ہیں، جسم بھی کمزور نہیں ہو رہے، اس لیے کہ ایمان کی قوت ساری قوتوں پر بھاری ہوتی۔ حضور علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کا جو جذبہ صحابہ کرام میں تھا، اس نے ان کو کسی کمی کو محسوس نہیں ہونے دیا، ان کے جسم کے اندر کمزوری پیدا نہیں ہونے دی۔ فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ ایک تو پیچھے زکوٰۃ کا حکم ہوا ہے نا، اب وہ پوچھتے ہیں اور ہم کیا خرچ کریں۔ فرمایا قل العفو، جو تم آسانی سے کر سکتے ہو۔ زکوٰۃ دینے کے بعد جو ہمارے پاس جو مال حلال ہے اس میں سے جتنا چاہو خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، غریبوں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو، جو تمہارے لیے آسان ہو اور تمہاری ضرورت سے زائد ہو اس کو خرچ کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ وہ آیتوں پر غور و فکر کرو دنیا کے کاموں میں اور آخرت میں۔ قل یسألونک عن الیتامی، کچھ لوگ یتیموں کا جو مال ہے وہ ان سے حاصل کر کے اس کو ہڑپ کر جاتے تھے۔ یہ عرب میں رواج تھا، یتیموں کا مال لیا اور ہڑپ کر لیا۔ قرآن نے کہا یہ ایسے ہے جیسے اپنے پیٹوں میں وہ آگ بھر رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو یتیموں سے مال حاصل کر کے ان کا مال لے کر کاروبار کرتے تھے اور اس کا جو نفع ہے یتیموں مسکینوں کو دیتے تھے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، تو وہ لوگ جو اچھی نیت کے ساتھ یتیموں سے مال لیتے تھے اور ان کے مال سے کاروبار کر کے یتیموں کو نفع دیتے تھے، وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ مال کے قریب بھی نہ جاؤ، ہماری نیت تو کوئی بری نہیں ہے، ہم تو یتیموں کا سے پیسے لے کر ان کی دولت لے کر کاروبار کر کے ان کے گھر میں ان کو جائز نفع دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قل اصلاح لہم خیر، اصلاح کی نیت سے یہ کرنا یہ خیر کا کام ہے، یہ تمہارے لیے ممانت نہیں ہے۔ جن کی نیت بری تھی ان کو منع کر دیا گیا، جن کی نیت یہ ہے کہ یتیموں کے پیسے ضائع نہ ہونے دیں اور ان کے پیسے لے کر اس سے کچھ کاروبار کر کے یتیموں کو اس سے جائز نفع دیں، فرمایا ان تخالطوہم فاخوانکم، اگر ان کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہو اور کاروبار میں شریک کر لیتے ہو، ان کا مال لے کر کاروبار کرتے ہو، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ بہتر جانتا ہے کس کی نیت خراب ہے اور کس کی نیت ٹھیک ہے۔ فرمایا وہ جو بری نیت والے ہیں ان کو منع کیا گیا ہے کہ مال کے یتیم کا مال تم نہ لو، لیکن تم اس لیے لیتے ہو کہ اس سے یتیموں کو نفع ہو، تو اللہ بہتر جانتا ہے، وہ نیتوں کو جانتا ہے کس کی نیت خراب ہے کس کی نیت ٹھیک ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں بھی مشکل میں ڈال دیتا، وہ منع کر دیتا کہ بالکل یہ کام نہ کرو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تمہاری نیتوں کو دیکھ کر اے ایمان والو تمہاری نیتیں ٹھیک ہیں، تم یتیموں کا مال لے کر اس سے کاروبار کر کے ان کو فائدہ دیتے ہو، تمہارے لیے اس کی اجازت ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ حضرات گرامی، یہ 21 نمبر جو آیت ہے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اس لیے کہ ایمان والی لونڈی بھی ہو تو وہ آزاد مشرک عورت سے اللہ کے ہاں بہتر درجہ رکھتی ہے۔ اگرچہ وہ آزاد مشرک عورت کسی لحاظ سے تمہیں اچھی بھی لگے، اور مشرکین کے ساتھ مسلمان عورتوں کا نکاح نہ کرو جب تک وہ مشرک ایمان نہ لے آئیں، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک عبد مومن، جو مومن غلام ہے ایمان والا، وہ آزاد مشرک کافر سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت اقبال نے انہی کو آیات کو اپنی
کلام میں بیان کیا، عبد مسلم کم طرز احرار نیست، کہ مسلمان کا جو غلام ہے وہ آزاد مشرکوں سے کم تر نہیں ہے، اللہ کے نزدیک وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور قطرہ آب وضو کمبرے بیشتر از خون ناب کیسرے۔ کمبر مولا علی شیر خدا کا غلام تھا، جس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ ایک طرف روم کا بادشاہ کیسر ہو اور ادھر یہ مولا علی کا ایک کالے رنگ کا غلام ہو، فرما قطرہ آب وضو کمبرے خوب تر از خون ناب کیسرے۔ اللہ کے نزدیک اس کافر بادشاہ کے خون سے مولا علی کے اس غلام کے وضو کے پانی کے قطرے زیادہ بہتر ہیں۔ قطرہ آب وضو کمبرے بیشتر از خون ناب کیسرے۔ آگے جو اہل کتاب کے ساتھ جو شادی کا حکم ہے وہ سورہ مائدہ میں الگ احکام آئیں گے، وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ یہاں یہ بیان کر دیا گیا کہ ایک مسلمان جب کسی مشرک عورت کے ساتھ شادی کرے گا، وہ اگر اور عورت کا جال ایسا ہوتا ہے کہ یہاں بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں، اگر اس مسلمان کو وہ پھسلانا چاہے تو اس کے لیے آسانی ہو سکتی ہے، وہ ایک مسلمان کو پھسلا دے، اس کے دین سے اس کو پھیر دے۔ اور اسی طرح اگر کوئی مسلمان عورت کسی مشرک کے نکاح میں دے دی جائے، اگر اس کا خامد کسی طریقے سے اس کو دین سے پھیرنا چاہے تو وہ پھیر سکتا ہے۔ اس لیے یہ ممانعت کر دی گئی کہ ایمان والے مشرک عورتوں کے ساتھ شادی نہ کریں اور ایمان والی عورتوں کی شادیاں مشرک مردوں کے ساتھ نہ کرائی جائیں۔ اس کی آگے جو تفصیلات ہیں اگلی آیات انشاءاللہ جب بیان ہوگی جن میں اہل کتاب کے ساتھ شادی کا حکم ہے اس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اگلی جو آیات ہیں ان میں حیض کے احکامات بیان ہو رہے ہیں، دیگر احکامات پر انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ یہ درس دیا جائے گا۔ کوشش کیا کریں خود بھی آئیں، اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لائیں، اور ہمارے مدرسہ کے سلسلہ میں تعاون فرمائیں۔ یہ لاکھوں کے اخراجات ہیں مہینے کے، آج وہ گروپ میں شیئر بھی کیا تھا کہ کتنے اخراجات ہو چکے ہیں، وہ بھی مجھے یاد نہیں ہے۔ تو یہ لنگر کے اخراجات بھی ہوتے ہیں اور مدرسہ کے اخراجات بھی ہیں، اخراجات آپ لوگوں کے تعاون سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔